نام نہاد امیر المؤمنین۔ وہابیوں کے مورخ مرزا حیرت دہلوی نے حیات طیبہ کے ٹائٹل پر سید احمد کو امیر المؤمنین لکھا ہے۔ دنیائے وہابیت میں جناب سید احمد صاحب تقیوی، غازی، صوفی، پیر، مصلح اور مجدد مشہور کیے گئے ہیں، لیکن تاریخی واقعات گواہ ہے کہ وہابیوں کا یہ مجدد انگریزی حکومت کا وفادار پولیٹیکل ایجنٹ، قابل اعتماد مشیر کار تھا۔ پیر و مرشد بن کر اس شخص نے سینکڑوں مسلمانوں کے ایمان و مذہب کو خراب کیا۔ انگریزی سلطنت کی شہ پا کر وہ وہابیت کا خوب پرچار کیا۔ انگریزوں کے اس غازی اور مجاہد کا فتویٰ پڑھیے اور سر دھنیے۔ وہابیوں کی معتبر تاریخی کتاب تواریخ عجیبہ صفحہ 91 میں ہے کہ ہم سید احمد اور ہمارے چیلے سرکار انگریزی پر کس سبب سے جہاد کرے اور خلاف اصول مذہب طرفین کا خون بلا سبب گرا دے۔ کسی کا ملک چھین کر ہم بادشاہت کرنا نہیں چاہتے، نہ انگریزوں کا نہ سکھوں کا۔ سب وہابی کان کھول کر سن رکھے کہ ان کے غازی سید احمد کے نزدیک ہندوستان انگریزوں کا ملک ہے۔ وہابیوں کا مستند مورخ مرزا حیرت غیر مقلد اپنی کتاب حیات طیبہ میں صفحہ 294 میں لکھتا ہے، لارڈ ہسٹنگ سید احمد کے بے نظیر کارگزاری سے بہت خوش تھا۔ دونوں لشکروں کے بیچ میں ایک خیمہ کھڑا کیا گیا، اس میں 3 آدمیوں کا باہم معاہدہ ہوا۔ نمبر 1 امیر خان، نمبر 2 لارڈ ہسٹنگ اور نمبر 3 سید احمد صاحب۔ سید احمد صاحب نے امیر خان کو بڑی مشکل سے شیشہ میں اتارا تھا۔ یہ امیر خان وہی شخص ہے جس نے انگریزوں کا ناکوں میں دم کر رکھا تھا۔ اسی شخص کو انگریزوں کے ایجنٹ سید احمد نے شیشہ میں اتار کر یعنی جھانسا دے کر انگریزی حکومت کا حامی اور طرفدار بنایا، جس کے باعث انگریز لارڈ ہسٹنگ سید احمد صاحب کی اس قسم کی بے نظیر کارگزاریوں سے بہت خوش ہوتا تھا۔ تواریخ عجیبہ مصنفہ محمد جعفر تھانسیری صفحہ 182 میں ہے کہ اس سوانح اور مکتوبات منسلکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید احمد صاحب کا سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا۔ وہ سید احمد وہابیوں کے امیر المؤمنین اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے، اور اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ پہنچتی، مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ پنجاب میں سکھوں کا زور کم ہو۔ حوالہ مذکورہ بالا نے صاف بتا دیا کہ وہابیوں کا پیشوا سید احمد انگریزی سلطنت کو اپنی ہی سلطنت سمجھتا تھا، اور یہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ سید احمد اور مولوی اسماعیل دہلوی وغیرہ انگریزی سرکار کے حامی مجاہدین سکھوں سے اس لیے جنگ کی تاکہ صوبہ پنجاب اپنے انگریزی علاقہ میں شامل ہو جائے اور انگریزوں کا دلی مقصد پورا ہو۔ سیرت سید احمد مصنفہ ابو الحسن ندوی حصہ اول
صفحہ 190 میں ہے کہ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انگریز گھوڑے پر سوار چند پالکیوں میں کھانے رکھے کشتی کے قریب آیا اور پوچھا کہ وہابیوں کے پادری سید احمد صاحب کہاں ہے؟ حضرت سید احمد نے جواب دیا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ انگریز گھوڑے پر سے اترا اور ٹوپی ہاتھ میں لیے کشتی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ 3 روز سے میں نے اپنے ملازم یہاں کھڑے کر دیے تھے کہ آپ کی اطلاع کرے۔ آج انہوں نے اطلاع کی کہ اغلب یہ ہے کہ حضرت سید احمد قافلہ کے ساتھ آج تمہارے مکان کے سامنے پہنچے۔ یہ اطلاع پا کر غروب آفتاب تک میں کھانے کی تیاری میں مشغول رہا۔ تیار کرانے کے بعد لایا ہوں۔ سید صاحب نے حکم دیا کہ کھانا اپنے برتنوں میں منتقل کر لیا جائے۔ کھانا لے کر قافلہ میں تقسیم کر دیا گیا اور وہ انگریز 2-3 گھنٹہ ٹھہر کر چلا گیا۔ انگریز بہادر کا 3 دن سے انتظار کرنا اور پھر سید احمد اور ان کے لشکر کے لیے راشن کا انتظام کرنا صاف بتا رہا ہے کہ سید احمد صاحب کا انگریزوں سے ساز باز تھا اور یہ لشکر انگریزوں ہی کی حمایت میں لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ مذکورہ بالا حوالہ جات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ وہابیوں کے پیشوا سید احمد صاحب رائے بریلوی انگریزوں کے اعلی کار، معتمد عالیہ ایجنٹ، بے نظیر خدمت گزار اور وفادار غلام تھے۔